لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم منہاج العربیہ حصہ دوم یعنی دوسرا حصہ شروع کر رہے ہیں۔ اللہم افتح لی حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم رب زدنی علما۔ آج ہم اس کے اندر اسماء اشارہ مؤنث یعنی مؤنث اسماء اشارہ کا بیان ہے۔ اس میں اشارہ جو ہم نے منہاج العربیہ اول کے اندر پڑھا تھا تو وہ مذکر تھا۔ ھذا یہ مذکر واحد مذکر قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ذالک کا ہم نے بتایا تھا یہ واحد مؤنث دور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اس کے اندر ہم پڑھیں گے ھذہ اور ھذا کا استعمال اس سبق میں ہم پڑھیں گے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ھذہ یہ اسم اشارہ مؤنث واحد مؤنث قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، تلکا اسم اشارہ واحد مؤنث بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، دور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو آج ہم یہ سبق پڑھیں گے۔ سبق نمبر 1 ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذہ اسم اشارہ مؤنث واحد مؤنث قریب کے لیے، تل کا معنی ہوتا ہے وہ اسم اشارہ واحد مؤنث بعید کے لیے۔ یہ وہ جو ہوتے ہیں نا، اس کو اسم اشارہ کہا جاتا ہے عربی میں، کہ یہ اور وہ۔ عربی میں ایسا کہ مذکر کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے مؤنث، قریب کے لیے قریب، بعید کے لیے بعید۔ ھذہ بنتن، ھذہ معنی یہ اور بنتن معنی ہوتا ہے لڑکی۔ تو دیکھیں ھذہ اسم اشارہ مؤنث ہے تو مشار الیہ بنتن بھی مؤنث ہے۔ ھذہ بنتن یہ لڑکی ہے۔ تلکا طاولۃ، تل کا معنی ہوتا ہے وہ اور طاولۃ معنی ہوتا ہے میز۔ تو تل کا اسم اشارہ مؤنث ہے تو طاولۃ مشار الیہ بھی مؤنث ہے۔ ھذہ مبرات، ھذہ مبرات، ھذہ معنی یہ اور مبرات معنی ہوتا ہے قلم تراش، یہ قلم تراش ہے۔ تلکا محایات، تل کا معنی ہوتا ہے وہ اور محایات معنی ہوتا ہے ربر۔ تل کا اسم اشارہ مؤنث بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا ابھی ہم نے کیا آپ کو عرض کیا، اور محایات یہ مشار الیہ ہے، تو اس میں اشارہ مؤنث ہے تو مشار الیہ بھی مؤنث آیا ہے۔ تلکا محایات وہ ربر ہے، ربر۔ ھذہ کراسۃ، ھذہ معنی یہ اور کراسۃ معنی ہوتا ہے کاپی۔ کراسۃ معنی ہوتا ہے کاپی، نوٹ بک جس کو کہا جاتا ہے، یہ کاپی ہے، یہ نوٹ بک ہے۔ ایک بات تو یاد رکھیے، جیسا موصوف ہوگا ویسی اس کی صفت ہوگی۔ البنتو، البنتو معنی ہوتا ہے لڑکی، اور جالسۃ معنی ہوتا ہے بیٹھی ہوئی۔ البنتو جالسۃ لڑکی بیٹھی ہے، جالسۃ۔ تو دیکھیے یہاں پر البنتو مبتدا موصوف ہے، جالسۃ اس کی صفت خبر بھی مؤنث ہے۔ البنتو مؤنث ہے تو جالسۃ بھی کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ البنت جالسۃ لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ اس لیے آپ کو بار بار عرض کر رہے ہیں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو پڑھنے میں۔ الطاولۃ صغیرۃ، طاولۃ معنی ہوتا ہے میز اور صغیرۃ معنی ہوتا ہے چھوٹی۔ الطاولۃ صغیرۃ میز چھوٹی ہے۔ المبرۃ جدیدۃ، المبرۃ معنی آتا ہے جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں قلم تراش، اور جدیدۃ معنی ہوتا ہے نئی۔ المبرات جدیدۃ قلم تراش نئی ہے۔ المحایۃ مفیدۃ، محایۃ معنی ہوتا ہے ربر، اور مفیدۃ معنی ہوتا ہے فائدہ مند۔ المحایۃ مفیدۃ، ربر مفید ہے، فائدہ مند ہے۔ اگر یہاں پر ہی مذکر ہوتا تو پھر مفیدۃ نہیں آتی، اس کی خبر اس کی صفت کیا آتی؟ مفید آتی۔ الکراست
ضروریتن، القراصۃ معنی ہوتا ہے کاپی، اور ضروریتن معنی ہوتا ہے ضروری۔ تو دیکھیں القراصۃ مبتدا موصوف مؤنث ہے، تو اس کی صفت خبر بھی کیا ہے؟ ضروریتن مؤنث ہی ہے۔ اگر اس جگہ پر الکرسی ہوتا تو ضروریتن نہیں ضروری ہوتا۔ القراصۃ ضروریتن، کاپی ضروری ہے، نوٹ بک ضروری ہے۔ ہذہ البنت جمیلۃ، ہذا معنی ہوتا ہے یہ، اور بنت معنی ہوتا ہے لڑکی، جمیلۃ معنی ہوتا ہے خوبصورت۔ ہذہ البنت جمیلۃ، یہ لڑکی خوبصورت ہے، لا قبیحۃ، بدصورت نہیں۔ تلک الطاولۃ صغیرۃ، تلک معنی ہوتا ہے وہ، طاولۃ معنی ہوتا ہے میز، صغیرۃ معنی ہوتا ہے چھوٹی، وہ میز چھوٹی ہے، لا کبیرۃ، بڑی نہیں۔ تلک المبرات جدیدۃ، تلک معنی ہوتا ہے وہ، مبرۃ معنی ہوتا ہے قلم تراش، اور جدیدۃ معنی ہوتا ہے نئی۔ تلک المبرۃ جدیدۃ، وہ قلم تراش نئی ہے، لا قدیمۃ، پرانی نہیں۔ کل شیء فی ھذا الرسم للبنت، کلو معنی ہوتا ہے سب، ہر، شیء معنی ہوتا ہے چیز، فی معنی ہوتا ہے میں، ھذا معنی ہوتا ہے یہ، رسم معنی ہوتا ہے تصویر، لام لیے ہوتا ہے، اور بنت معنی ہوتا ہے لڑکی۔ کل شیء فی ھذا الرسم، اس تصویر میں ہر چیز، کل شیء ہر چیز، فی ھذا الرسم اس تصویر میں، للبنت لڑکی کے لیے ہے، اس تصویر میں ہر چیز لڑکی کے لیے ہے۔ البنت مشغولۃ بالقراءۃ، البنت معنی ہوتا ہے لڑکی، اور مشغولۃ معنی ہوتا ہے مصروف، اور بالقراءۃ پڑھنے میں، قراءۃ معنی ہوتا ہے پڑھنا، با کا معنی میں لگا لیجیے یہاں پر۔ البنت مشغولۃ بالقراءۃ، لڑکی پڑھنے میں مصروف ہے۔ القراءۃ لازمۃ لکل بنت، القراءۃ معنی ہوتا ہے پڑھنا، لازمۃ معنی ہوتا ہے ضروری، لام لیے کے لیے ہوتا ہے، کل معنی ہوتا ہے سب، اور بنت معنی ہوتا ہے لڑکی۔ القراءۃ لازمۃ، قراءت لازم ہے، ضروری ہے، لکل بنت ہر لڑکی کے لیے، ہر لڑکی کے لیے۔ اسئلہ یہاں پر دیکھ لیجئے، اس کے اندر بھی اسئلہ ہے، جس طرح ہم پہلی کتاب میں پڑھ کے آئے ہیں۔ این تلک البنت، این معنی ہوتا ہے کہاں، تلک معنی ہوتا ہے وہ، اور بنت معنی ہوتا ہے لڑکی، وہ لڑکی کہاں ہے؟ تو البنت فی الغرفۃ، لڑکی کمرے میں ہے۔ لمن المبرۃ، مبرات، قلم تراش کس کے لیے؟ لام لیے کے لیے، من معنی کون، اور المبرات معنی ہوتا ہے قلم تراش۔ قلم تراش کون کے لیے ہے؟ ہم صحیح اس کا سٹیک ترجمہ کریں گے کہ قلم تراش کس کے لیے ہے، تو اس کا ہم جواب دیں گے المبرات للبنت، قلم تراش لڑکی کے لیے ہے۔ لمن الکراست، کاپی کس کے لیے ہے، نوٹ بک کس کے لیے ہے؟ تو الکراست للبنت، نوٹ بک لڑکی کے لیے۔ کیف تلک المبرۃ، کیف معنی ہوتا ہے کیسا، اور تلک معنی ہوتا ہے وہ، اور مبرۃ معنی ہوتا ہے قلم تراش، وہ قلم تراش کیسا ہے؟ المبرۃ جدیدۃ، قلم تراش نیا ہے۔ این الطاولۃ، این معنی ہوتا ہے کہاں، اور طاولۃ معنی ہوتا ہے میز، میز کہاں ہے؟ تو اس کا ہم جواب دیں گے الطاولۃ امام البنت، میز لڑکی کے سامنے ہے۔ من مشغول بالقراءۃ، من معنی کون ہے، من معنی ہوتا ہے کون، مشغول معنی ہوتا ہے مشغول، اور قراءۃ معنی ہوتا ہے پڑھنا، با کا معنی میں لگا لیجیے یہاں پر۔ من مشغول بالقراءۃ، پڑھنے میں کون مصروف ہے؟ اس کا ہم جواب دیں گے البنت مشغول بالقراءۃ، لڑکی پڑھنے میں مصروف ہے۔ یہ کاپی ہے، تو یہ کے لیے لائیں گے ھذا، اور کاپی کے لیے لائیں گے کراست۔ ھذہ کراست، ھذہ کراست، کیونکہ مؤنث ہے تو ہم اس میں اشارہ بھی مؤنث لے کے آئیں گے۔ وہ ربر ہے، ربر، ربر کی اپنی عربی ہم پڑھ چکے ہیں محایۃ، تو تلک محایۃ، وہ ربر ہے۔ یہ قلم تراش ہے۔ ھذہ مبرات، وہ باغ ہے، وہ کی عربی تلکا، اور باغ کو کہتے ہیں حدیقۃ۔
تلکا حدیقتن، یہ مدرسہ ہے، یہ کی عربی حاضی اور مدرستن کی عربی مدرسہ، حاضی مدرستن۔ یہ میز ہے، یہ کی عربی حاضی اور میز کی عربی طاولتن، حاضی طاولتن۔ وہ کرسی ہے، تو کرسی دیکھیں مذکر ہے عربی کے اندر کرسی کو مذکر مانا جاتا ہے، تو ہم یہاں پر اس میں اشارہ کیا لائیں گے؟ مذکر ہی لائیں گے۔ ذالک کرسی، یہ دوات ہے، ہذہ دوات، وہ قلم ہے، تو وہ کے لیے ہم لیں گے ذالک، کیونکہ اس کے بعد میں قلم جو ہے وہ عربی میں مذکر ہے، مذکر استعمال ہوتا ہے۔ ذالک قلم، یہ لڑکا ہے، ھذا ولد، لڑکے کی عربی ولد، وہ لڑکی ہے، تو ہم وہ کے لیے لائیں گے تلکا، اور لڑکی کے لیے ہم استعمال کریں گے بنتن، تلکا بنتن۔ باغ خوبصورت ہے، تو باغ کی عربی آتی ہے حدیقتن، اور خوبصورت کی عربی آئے گی جمیلتن۔ الحدیقۃ جمیلتن، الحدیقۃ جمیلتن، جیسا موصوف ویسی صفت۔ مدرسہ بڑا ہے، المدرسۃ کبیرۃ، گفتگو مفید ہے، المحادثۃ مفیدۃ، گفتگو کی عربی آتی ہے محادثۃ، اور مفید کی عربی مفید آتی ہے، المحادثۃ مفیدۃ۔ تعطیل قریب ہے، العطلۃ قریبۃ، وہ باغ مشہور ہے، تلک الحدیقۃ معروفۃ۔ میوہ لذیذ ہے، میوہ کی عربی آتی ہے فاکہۃ، لذیذ کی عربی لذیذ لے آئیے، الفاکہۃ لذیذۃ، لذیذۃ۔ یہ کاپی کس کے لیے ہے؟ ہم یہ کے لیے لائیں گے حاضی، اور کس کے یا کس کے لیے لائیں گے ہم لمن، اور عربی اس کے کراستن کی عربی آتی ہے کاپی، کاپی کے لیے ہم کراستن لائیں گے، تو لمن حاضی الکراست، لمن حاضی الکراست، یہ عربی یہ کاپی کس کی ہے؟ تو یہاں پر یہ کاپی اس لڑکی کی ہے، یہ کاپی حاضی الکراست لتلک البنت۔ یہ قاعدہ سہل ہے، آسان ہے، ھذہ القاعدۃ سہلۃ، ھذہ القاعدۃ سہلۃ۔ دعوت سنت ہے، الدعوۃ سنۃ، یہ سنت میٹھی ہے، ھذہ السنۃ حلوۃ، ھذہ السنۃ حلوۃ۔ اب یہاں پر آپ مناسب جگہ پر جملے لکھیں، انہوں نے کہا ہے تو اپنے حساب سے آپ سیٹ کر دیجئے۔ الحدیقۃ جمیلۃ یا کبیرۃ، المبرۃ، مبرۃ معنی ہوگا قلم تراش، المبرۃ مفیدۃ، تلک البنت جمیلۃ، البنت جالسۃ، یہ محایات، ھذہ محایات للکتابۃ، الکراست للکتابۃ، کاپی لکھنے کے لیے ہے۔ الببغاء جمیل، الحبر اسود، حبر معنی ہوتا ہے روشنائی، کالی ہے، اسود کالی ہے۔ محادثۃ، ھذہ الوقت محادثۃ، اس جملے کو آپ بنا دیجیے، ھذا محادثۃ الوقت، یہ گفتگو کا وقت ہے، مضاف مضاف الیہ بنا دیجیے، محادثۃ مضاف الیہ بنا دیجیے، ھذا وقت المحادثۃ۔ البرتقال حامد، سنترا کھٹا ہے، التفاح حلو، سیب میٹھا ہے، قنب الموز معلق، کیلے کی گیل لٹکی ہوئی ہے، ھذہ مدرسۃ، یہ مدرسہ ہے،
ذالک فاکہانی، وہ میوہ والا ہے، الفاکہۃ لذیذۃ، میوہ لذیذ ہے، میٹھی ہے، تعلیم القرآن مفید، قرآن کی تعلیم مفید ہے، الاسلام دین، اسلام دین ہے، رسول الاسلامی محمد، رسول الاسلامی اسلام کے رسول محمد ہے۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے۔ ہماری یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔